انا اعطینا، درود پڑھتے ہوئے آگے آگے آ جائیے تھوڑا سا. ایک اور درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. کہ آپ پیچھے بیٹھیں یا آگے بیٹھیں، بیان اتنا ہی پڑھوں گا جتنا میں سوچ کر آیا ہوں. پیچھے بھی بیٹھنے والا اٹھ کے نہیں جا سکتا اور آگے بیٹھنے والا بھی نہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی، کثیر اولاد سے نوازا. اس سورہ میں پروردگار عالم نے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو الکوثر سے مراد لیا. دنیا یہ کہتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اس کوثر سے مراد جنت ہے. کسی نے کہا کوثر سے مراد سلسبیل ہے، کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. لیکن بڑی لطیف بات ہے اور بڑی گہری بات ہے جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید کسی حد تک آپ تک پہنچ جائے. کیوں ہی کہتا ہے کہ اس کوثر سے مراد جنت ہے، کسی نے کہا اس کوثر سے مراد سلسبیل ہے، کسی نے کہا اس کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. مگر اسی سورہ کوثر کا آخری ٹکڑا اس کوثر کی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے. انا شانئک ھو الابتر، یہ ابتر بتا رہا ہے کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے. یہ ابتر بتا رہا ہے کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے. اب آ جائیے تاریخ کی طرف، بڑی توجہ. شبلی نعمانی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں اولاد پیغمبر کی مفصل تفسیر بیان کی ہے اور تاریخ لکھی ہے. وہ لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی جناب فاطمہ کے علاوہ اور بھی بیٹیاں تھیں. شبلی نعمانی نے پوری فہرست تیار کی ہے. اب میں پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. پیغمبر اسلام کتاب کا نام شیخ سلیمان حسین قندوزی کی کتاب ہے ینابی المعدت باب جناب فاطمہ میں، اس میں بھی درج ہے. سب سے چھوٹی کتاب کوکب دری اس میں بھی مل جائے گی. اور مناقب اہل بیت اور آل ابی طالب میں شہر ابن عاشوب نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے صفحہ نمبر 272 پر. پیغمبر اسلام تینوں کتابیں اہل سنت کی ہیں. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا علی اوتیتا ثلاثا لم یؤتہن ولا انا، اے علی تجھے 3 فضیلتیں ایسی ملی جو آدم سے لے کر اور مجھ محمد تک کسی نبی کو نہ ملی. آدم سے لے کر اور مجھ محمد تک کسی نبی کو نہ ملی. اور پہلی فضیلت کیا ہے؟ اوتیتا سحرن مثلی ولم یؤتہن ولا انا، اے علی تیری پہلی فضیلت یہ ہے کہ تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا. واہ یار محترم، تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا. پیغمبر نے آیا یہ حدیث بند کمرے میں بیٹھ کر پڑھی تھی، غور نہیں فرمایا آپ نے؟ آیا یہ حدیث پیغمبر نے بند کمرے میں بیٹھ کر پڑھی تھی. اگر بند کمرے میں بیٹھ کر پڑھی ہوتی تو صحابہ تک کیسے پہنچی؟ اور صحابہ کے بعد پھر اس حدیث کا تابعین تک پہنچنا، اور پھر تابعین کے بعد اس حدیث کا تابعین تک پہنچنا، اور پھر تابعین کے بعد بنی امیہ کے بکے ہوئے قلم سے محفوظ رہ جانا. واحدان محترم، اور پھر بنی امیہ کے بکے ہوئے قلم کے بعد بنی عباسیہ کے بکے ہوئے مورخین سے محفوظ رہ جانا. اور آج تک کتاب کی زینت بنی ہوئی ہے. اگر محمد کسی اور کے بھی سسر تھے تو انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ وہ اہلان محترم اگر ایسے سنیں گے تو میں نے پڑھ لی
سسر ملا. اگر محمد کسی اور کے بھی سسر تھے تو کسی کو اعتراض کرنا چاہیے تھا. کہتے آپ اللہ کے نبی، آپ تنہا علی کے سسر تھوڑی ہیں، آپ تو فلاں کے بھی ہیں، آپ تو فلاں کے بھی ہیں. اچھا اللہ اکبر. دوسری فضیلت، اوتیتا زوجۃ ابنتی ولم یعطہن ولا انا. اے علی تیری دوسری فضیلت یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی فاطمہ جیسی زوجہ ملی. واہ محترم، تجھے میری بیٹی فاطمہ جیسی زوجہ ملی. ایسی زوجہ مجھے بھی نہیں ملی. ایسی زوجہ میں نے اسی ایک جملے کے اندر پوری تقریر کو رکھ دیا. ایسی زوجہ مجھے بھی نہیں ملی جیسی آپ کو ملی. دنیا فاطمہ کے مقابلے پر فلاں فلاں کو لے کر آتی ہے، نبی کہتے ہیں ایسی زوجہ مجھے بھی نہیں ملی. اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کہ اے علی تیری تیسری فضیلت یہ ہے کہ تجھے حسن اور حسین جیسے بیٹے ملے. ایسے بیٹے مجھے بھی نہ ملے. تو اب آئیے شبلی نعمانی پر. شبلی نعمانی نے اپنی کتاب تاریخ، آواز گرفتہ ہے، مسلسل مجالس ہے، آپ آواز پہ نہ جائیے گا. درود پڑھے محمد والے محمد. شبلی نعمانی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں اولاد پیغمبر کا ایک سلسلہ بیان فرمایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب ظاہراً جناب ختیجہ کی شادی ہوئی پیغمبر سے تو پیغمبر کی ظاہری عمر 25 برس تھی. بالکل صحیح، 25 برس. 3 سال مسلسل پیغمبر کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. عمر کتنی ہوئی؟ 28 برس. 25 اور 3 28. جب پیغمبر ہوئے 29 برس کے تو پیغمبر کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا. یہ لکھتے ہیں شبلی نعمانی کہ نبی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا قاسم، جس کی کنیت پر ابو القاسم پڑھا جاتا ہے. جب پیغمبر ہوئے 30 برس کے، لکھتے شبلی نعمانی، تو پیغمبر کے یہاں پر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا زینب. جب یہ زینب 6 برس یا 6.5 برس کی تھی تو ان کا عقد ہوا آس بن وائل کے ساتھ جس نے پیغمبر کو تانا دیا تھا. جب عقد ہوا تو یہ آس بن وائل کافر تھا اور مشرک تھا. توجہ ہے جان محترم. جب پیغمبر ہوئے 31 برس کے تو پیغمبر کے یہاں پر پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا طیب. جب پیغمبر ہوئے 32 برس کے تو پیغمبر کے یہاں پر پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا طاہر. شبلی نعمانی لکھتے ہیں جب پیغمبر ہوئے 33 برس کے تو پیغمبر کے یہاں پر پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا ام کلثوم. جب یہ ام کلثوم 5 برس یا 5.5 برس کی تھی تو ان کا عقد ہوا عتبہ کے ساتھ. جب عقد ہوا تو یہ کافر تھا اور مشرک تھا. جب پیغمبر ہوئے 34 برس کے تو پیغمبر کے یہاں پر پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا رقیہ. جب یہ رقیہ 5 برس کی یا 5.5 برس کی تھی ان کا بھی عقد ہوا عتیبہ کے ساتھ. جب عقد ہوا تو یہ کافر تھا اور مشرک تھا. میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں تو صرف آپ کے ذہنوں کے قریب ہو کر 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم بڑھ کر شبلی نعمانی سے اتنا سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ بس ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے کہ ہمارا نبی وہاں سے نبی بن کر آیا ہے یا یہاں آ کر نبی بنا ہے. بس اتنا بتا دیجئے کہ یہاں آ کر نبی بنا ہے یا وہاں سے نبی بن کر آیا ہے. اگر آپ کہو گے کہ یہاں آ کر نبی بنا ہے تو پھر صحیح ترمذی کی حدیث کہاں لے جاؤ گے؟ صحیح بخاری کی حدیث کہاں لے جاؤ گے؟ پیغمبر بیان فرماتے ہیں کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں دم بھی نہ تھا. عزیزان محترم، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں دم بھی نہ تھا. یعنی آدم ہر دم محتاج دم تھا.
یعنی جب آدم ہر دم محتاج دم تھا تو میں اس وقت نبی تھا. پشت آدم میں آئے نبی تھے, پشت نوح میں آئے نبی تھے, پشت ابراہیم میں آئے نبی تھے, پشت اسماعیل میں آئے نبی تھے, پشت عبد المطلب میں آئے نبی تھے, پشت عبداللہ میں آئے نبی تھے, رحم آمنہ میں آئے نبی تھے, آغوش ابو طالب میں آئے نبی تھے, دسترخوان ابو طالب پر آئے نبی تھے. نبی تھے. پہلا بیٹا پیدا ہوا, کس کا بیٹا؟ نبی کا بیٹا. پہلی بیٹی